سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے مربوط لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے منگل کو تہران کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین نے جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے اور قومی پرچم اتارنے کے رد عمل میں حرمت پرچم مہم کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں سماجی اور اقتصادی رجسٹری منصوبے کا افتتاح کیا۔ خان یونس پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں آج مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکہ نے اسرائیل کے اس بل پر تنقید کی ہے جس کا مقصد فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہے۔ اور خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کل سری لنکا کے شہر دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو روزگار کے یکساں مواقع کی فراہمی کے لیے مربوط لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم پروگرام برائے نوجوان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے فنی اور تکنیکی تربیت کے قومی کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ روزگار کے مواقع کے حامل تربیتی پروگراموں پر توجہ دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں جن کی فلاح و بہبود ملک کی ترقی سے منسلک ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ نوجوانوں کے روزگار کی قومی پالیسی 2024 آخری مراحل میں ہے۔ پالیسی میں نوجوانوں کو روزگار کے عمدہ مواقع کی فراہمی اور افراد قوت میں خواتین کی شرح بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت اس سال مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ پی ایم نیشنل انوویشن ایوارڈ کے تحت مالی اعانت حاصل کرنے والے 100 اسٹارٹ اپس کو ملک میں بھر میں تربیتی مراکز میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم گرین یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر کی 162 یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کو موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام اور ماحولیاتی جدت طرازی کی تربیت دینے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے منگل کو تہران کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ یہ دورہ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ کانگریسی پینل میں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے حالیہ بیان کے حوالے سے سوال کے جواب میں ترجمان نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ کسی کی قیمت پر تعلقات پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ القاعدہ کے رکن امین الحق کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سال مارچ میں افغانستان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخلے کے وقت گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ معلومات اقوام متحدہ کو پہنچا دی ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دے تاکہ کشمیری عوام کو دبانے کا سلسلہ ختم ہو۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی آسیان علاقائی فورم کے 31ویں وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے جو ہفتے کے روز عوامی جمہوریہ لاؤ میں منعقد ہو رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تاڑا نے پاک چین سینٹر اسلام آباد میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اخباری صنعت کو مزید سہولتیں دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اشتہارات روکے نہیں جا سکتے اور تمام ٹی وی چینل اپنی ریٹنگ کی بنیاد پر اشتہارات لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنل پبلسٹی ونگ نہ صرف غیر ملکی تاجروں کے معاملات نپٹاتا ہے بلکہ وہ عالمی برادری میں پاکستان کا اعتدال پسندانہ تشخص اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
وفاقی کابینہ کے اراکین نے جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر مشتعل مظاہرین کے حملے اور قومی پرچم ہٹانے کے رد عمل میں حرمت پرچم مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے دوران وفاقی وزراء نے آج سوشل میڈیا پر پاکستانی پرچم کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر قومی پرچم کے ساتھ محبت اور عقیدت پر مبنی پیغامات بھی تحریر کیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے اس موقع پر پاکستان کے دشمنوں کو کھلا پیغام دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر قومی پرچم تھامے ایک خصوصی تصویر جاری کی ہے، جس پر یہ شعر چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے بھی ہے۔ عطا اللہ تعالی نے سیاسی کارکنوں، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حرمت پرچم مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی پرچم کا تقدس قومی ذمہ داری ہے اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نبھائے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قلم کی خواندگی کے علاوہ ڈیجیٹل خواندگی اور جدت طرازی کی خواندگی کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی ایمرجنسی کے ساتھ ترقیاتی ایمرجنسی کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کی ڈیجیٹل مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 60% ہے، جو کہ نہایت کم ہے، اور اگر ہم ملک میں حقیقی ترقی کے خواہاں ہیں تو اس شرح کو 90% تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ کھاد بنانے والی کمپنیاں کسانوں کی سہولت کے لیے ہر ضلع میں ماڈل مراکز قائم کریں گی۔ اسلام آباد میں کھاد کے بارے میں جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کسان اصل قیمت پر کھاد خرید سکیں گے اور ڈیلرز کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ قومی فرٹیلائزر کمپنی نے گزشتہ ہفتے چند ماڈل مراکز کا آغاز کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کسانوں کا تیسرے فریق کے ہاتھوں استحصال نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے صوبوں کو ہدایت کی کہ وہ ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں رد و بدل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ کمیٹی نے کھادوں کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج لاہور میں سماجی اور اقتصادی رجسٹری منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضرورت مند افراد کی بہتر طریقے سے امداد کے لیے قابل اعتماد اعداد و شمار ضروری ہیں۔ مریم نواز نے بتایا کہ سماجی اور اقتصادی رجسٹری منصوبے کے تحت اب تک 25 لاکھ افراد کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کو فروغ دینے کے لیے پنجاب بھر میں 5000 سے زائد تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ماہرین تربیتی عملے کو تربیت دیں گے۔ ایف سی بلوچستان شمالی نے اسما بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 42 مفت طبی کیمپس کا انعقاد کیا۔ یہ طبی کیمپس مچ قلعہ سیف اللہ ڈوم کی چمن، لورالائی، نوشکئی، سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں منعقد کیے گئے۔ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد سمیت 23,458 سے زائد افراد کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ مقامی عمائدین نے ان فلاحی اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ محصور غزہ کے علاقے خان یونس میں آج اسرائیل کے جاری فضائی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 39,100 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے اس بل پر تنقید کی ہے جس کا مقصد فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہے۔ اپنے ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس طرح کی کوششوں کو ناقابل یقین حد تک غیر مددگار قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت اور پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کو روکے۔ خواتین ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنلز کل دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان دن 1:30 بجے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔
تاہم اس دوران وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، جنوب مشرق سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 38، کراچی اور گلگت 33، پشاور 39، کوئٹہ 36، مری 23، سری نگر 32، جموں 34 اور لے 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تفصیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔